فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں آرزوئے جبرائیل، مؤلف ہیں حجت الاسلام مرزا باقر الحسینی، ترجمہ کیا ہے سید علی شیر نقوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 55۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی آرزو نماز با جماعت، اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نماز با جماعت کی فضیلت۔ ہم جب نماز کی اہمیت سے واقف ہو چکے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی آرزو یعنی نماز با جماعت کے موضوع کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی بنیاد پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی یہ آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش میں بشر ہوتا اور باقی انسانوں کے ساتھ مل کر نماز با جماعت ادا کرتا۔ نمبر 1، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روز بعد 10 نماز ظہر جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ہمراہ میرے پاس آئے اور کہا، یا محمد، اللہ آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ نے آپ کی طرف 2 تحفے بھیجے ہیں جو پہلے کسی نبی یا رسول کی طرف نہیں بھیجے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل بتاؤ وہ کون سے تحفے ہیں؟ جبرائیل نے کہا، پہلا تحفہ نماز شب یعنی 8 رکعت نماز شب، 2 رکعت نماز شفا اور 2 رکعت نماز وتر، اور دوسرا تحفہ 5 وقت کی نماز باجماعت۔ میں نے پوچھا، ہے جبرائیل یہ نماز باجماعت میری امت کے لیے کیوں اہم ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی امت سے 2 افراد نماز باجماعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر رکعت کے بدلے 150 فرادہ نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اس کی تفصیل جبرائیل نے اس طرح بیان کی، 2 افراد نماز باجماعت پڑھیں گے تو ہر رکعت کے بدلے 150 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ 3 رکعت نماز باجماعت پڑھیں گے تو ہر رکعت کے بدلے 600 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ اگر 4 افراد نماز باجماعت پڑھیں گے تو ہر رکعت کے بدلے 1200 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ 5 رکعت نماز جماعت پڑھیں گے تو ہر رکعت کے بدلے 2400 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ 6 افراد نماز باجماعت پڑھیں گے تو ہر رکعت کے بدلے 4800 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ 7 افراد نماز باجماعت پڑھیں گے تو ہر رکعت کے بدلے 9600 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ 8 افراد نماز باجماعت پڑھیں گے تو ہر رکعت کے بدلے 19,200 نمازوں کا ثواب ہوگا۔ 9 افراد نماز باجماعت پڑھیں گے تو ہر رکعت کے بدلے 36,400 نمازوں کا ثواب ہوگا، اور اگر 10 افراد نماز باجماعت پڑھیں گے تو ہر رکعت کے بدلے 72,800 نمازوں کا ثواب ہوگا، اور اگر نماز باجماعت میں افراد کی تعداد 10 سے بڑھ جائے تو خدائے بزرگ و برتر اتنا ثواب عطا کرے گا کہ جو جن اور انس کے لیے لکھنا اور فرشتوں کے لیے حساب کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس حدیث سے نماز باجماعت کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل کی یہ آرزو کہ کاش میں بشر ہوتا اور نماز باجماعت میں شرکت کر سکتا کی بنیاد کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 2، ایک دوسری حدیث میں اس طرح ذکر ہوا کہ جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر کوئی نماز باجماعت میں شرکت کرے تو صرف
تکبیرۃ الاحرام کا ثواب 60,000 حج و عمرے سے بھی بہتر ہے، اور 1 رکعت جماعت 1,00,000 طلائی دینار راہ خدا میں خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح جماعت کے ساتھ 1 سجدہ 100 غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں کی اہمیت کو جبرائیل بخوبی جانتے تھے، کیونکہ وہ خود ہی تو اس پیغام ربانی کو پہنچانے والے تھے۔ اس واسطے جبرائیل نے بشر ہونے کی آرزو کی۔ نمبر 3، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نماز باجماعت ادا کرے گا تو اس کے لیے ہر خوبی کا حسن ظن رکھیں، اور اگر وہ کسی کی گواہی دے تو اس کو قبول کریں۔ نمبر 4، ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے اور ان 24 نمازوں سے بہتر ہے جو بغیر جماعت کے پڑھی جائیں۔ تم میں پیش نمازی کے لیے سب سے موزوں شخص وہ ہے جس کی قرأت سب سے بہتر ہو۔ اگر چند افراد کی قرأت برابر ہو تو ان میں سے پیش نمازی کے لیے وہ موزوں ہوگا جو سب سے زیادہ عالم ہوگا۔ اگر ایسا موقع آ جائے کہ چند افراد علم میں بھی برابر ہوں تو اس وقت جو ان میں بزرگ ترین شخص ہو وہ جماعت کروانے کے لیے موزوں ترین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اگر عمر کے اعتبار سے بھی چند افراد برابر ہو جائیں تو؟ آپ نے جواب دیا، ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہو وہ سب سے زیادہ موزوں ہے۔ نمبر 5، امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خانہ بدوش قبیلے کا فرد آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں خانہ بدوش ہوں اور میرے ہمراہ میرا نوکر اور میری بیوی بچے ہوتے ہیں۔ نماز کے وقت ہم اذان و اقامت کہتے ہیں اور اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، کیا ہماری یہ نماز باجماعت تصور کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میرا نوکر اونٹوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، ہم اذان و اقامت کہتے ہیں، تمام اہل خانہ نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا یہ نماز بھی نماز باجماعت تصور کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوکر کے علاوہ میرے بیٹے بھی کسی کام پر گئے ہوتے ہیں اور پیچھے میں اور میری بیوی ہوتے ہیں، میں حسب معمول اذان و اقامت کہنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں، تو کیا یہ بھی نماز باجماعت تصور ہوگی؟ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ نمبر 6 ہے، حسین سیقل کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جماعت کے لیے کم از کم کتنے افراد ضروری ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، 1 مرد اور 1 عورت۔ نمبر 7 ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص 40 روز تک نماز باجماعت میں شرکت کرے اور تکبیرۃ الاحرام کو پائے تو اس کے لیے 2 انعام ہوں گے، پہلا جہنم کی آگ سے آزادی اور دوسرا انفاق سے امان یعنی پناہ، دوسرا نفاق سے امان۔ نمبر 8 ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے نماز جماعت کو چھوڑ دے تو اس کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گو اس کی نماز باطل تو نہیں ہوگی لیکن یہ نماز اعلیٰ اور عرفہ بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 9، ایک اور حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتا اور تم سے اس کی بابت سوال کیا جائے تو تم صرف یہ کہو کہ میں اس کو حقیقتاً نہیں پہچانتا، اس کی تعریف نہ کرو، کیونکہ ترک جماعت کی وجہ سے وہ قابل تعریف نہیں، لیکن اس کی برائی بھی نہ کرو کیونکہ شاید یہ غیبت تصور ہو۔ نمبر 10، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مسجد کی طرف نماز باجماعت ادا کرنے کی نیت سے چلے تو اس کے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 70,000 نیکیاں عطا کرے گا اور اس کو 70,000 درجے عطا کرے گا۔ اگر وہ اس حالت میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا۔ یہ فرشتے اس کے لیے قیامت کے دن تک تسبیح بیان کرتے رہیں گے اور اس شخص کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ قبر میں اس کی تنہائی کے وقت اس کے مونس اور ساتھی ہوں گے۔ نمبر 11،
عبداللہ بن سنان امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اپنا رخ نمازیوں کی طرف کر کے اپنے کچھ صحابہ کے نام لیے اور پوچھا کہ آیا میرے یہ صحابہ اپنے گھروں ہی پر ہیں یا شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں؟ موجود صحابیوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ اپنے گھروں پر ہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یاد رکھنا نماز صبح اور نماز عشاء منافقین پر بہت سخت ہوتی ہے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اس کی کیا فضیلت ہے تو لوگ مسجد کی طرف بچوں کی طرح گرتے پڑتے آتے۔ نمبر 12، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد بزرگوار سے اور وہ اپنے جد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز مغرب، عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ساری رات نماز میں مشغول رہا۔ نمبر 13، امام باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر خدا نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کی اور پھر اپنے ایک صحابی کا نام لیا جو اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔ آپ نماز و تعقیبات سے فارغ ہونے کے بعد اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ دق الباب کیا تو اس صحابی کی بیوی نے دروازے پر آ کر جواب دیا۔ آپ نے اپنے صحابی کے بارے میں پوچھا۔ صحابی کی بیوی نے بتایا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر ساری رات ذکر و عبادت میں مشغول رہا اور اس واسطے صبح کی نماز گھر پر ہی ادا کر کے اب محو آرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بیدار ہو تو اس کو بتا دینے کہ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں یعنی محمد کی جان ہے، صبح کی 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ ساری شب کی عبادت سے افضل ہے۔ نمبر 14، جمیل بن صالح نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا یا مولا ان 2 کاموں میں سے کون سا کام بہتر ہے؟ یعنی اگر ایک شخص اول وقت میں تنہا نماز پڑھے یا تھوڑی تاخیر کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھے؟ آپ نے فرمایا اگر تھوڑی تاخیر کر لے اور نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو یہ بہتر ہے، وہ اول وقت میں تنہا نماز ادا کرے۔ نماز وحدت کی فضیلت اور صفحہ نمبر ہے 62۔ نماز جماعت کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے یہاں نماز وحدت یعنی شیعہ اور سنی کی اکٹھی نماز کا ذکر کرنا اور ان کی فضیلت بیان کرنا بے جانا ہوگا۔ نمبر 1، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے ہمارے ماننے والوں، عظمت اسلام کی برقراری کے لیے اور اہل سنت مسلمان بھائیوں کے ساتھ اتحاد کے لیے تم پر لازم ہے کہ اگر تمہارے سنی بھائی بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرو، اگر فوت ہو جائیں تو ان کی جنازے میں شرکت کرو، ان کی مساجد میں نماز باجماعت اور بے جماعت ادا کرو۔ نمبر 2، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارا شیعہ اہل سنت کی نماز باجماعت میں شرکت کرے گا، اس کی پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا، اس کو وہی ثواب ملے گا جو خود رسول خدا کے ساتھ باجماعت نماز کی صف اول میں ملتا تھا۔ نمبر 3، تفاسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن ان کے ایک ماننے والے نے برادران اہل سنت کی جماعت میں شرکت کی۔ اس نے محسوس کیا کہ امام نے اس کو دیکھ لیا ہے، لہٰذا خدمت میں حاضر ہوا اور معذرت کرنے لگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس سے کہا بھائی تجھے معذرت اس صورت میں کرنا چاہیے تھی کہ اگر تو نے نماز باجماعت ترک کر دی ہوتی۔ اے بندے خدا، زمین اور آسمان کے فرشتے تجھ پر مامور ہیں، تجھ پر اس عمل یعنی حفظ وحدت بین المسلمین کی وجہ سے درود بھیج رہے ہیں۔ نیز اللہ نے فرشتوں کو تمہاری اس نماز باجماعت کے بدلے 700 فرادہ نمازوں کے ثواب کے برابر ثواب لکھنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 4، عبداللہ بن سنان امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کو اول وقت پر پڑھتا ہے لیکن بعد میں اسی نماز کو برادران اہل سنت کی جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 25 درجے عطا کرتا ہے۔ نمبر 5، اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے اسحاق، کیا تم برادران اہل سنت کے ساتھ ان کی جماعت میں شرکت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، ہاں شرکت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے اسحاق، ان کے ساتھ نماز ادا کیا کرو کیونکہ ان کے ساتھ جماعت میں پہلی صف میں نماز ادا کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص جہاد میں اپنی شمشیر باہر کھینچے۔
برادران اہل سنت کے ساتھ جماعت میں شرکت کرنے سے انسان اصل میں شیطان کے خلاف جہاد کر رہا ہوتا ہے جو بین المسلمین تفرقے اور نفرت پھیلانا چاہتا ہے۔ نماز اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب۔ مفضل ابن عمر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اذان اور اقامت کے ساتھ نماز ادا کرے گا اس کے پیچھے 2 صفیں فرشتوں کی بھی نماز ادا کر رہی ہوگی۔ اگر کوئی صرف اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے گویا 1 صف فرشتوں کی نماز ادا کر رہی ہوتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ صف میں کتنے فرشتے ہوتے ہیں اور صف کتنی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کم از کم مشرق سے مغرب تک اور زیادہ سے زیادہ زمین اور آسمان کے درمیان تک۔ 10 سال تک اذان کہنے کا ثواب۔ سعد بن ظریف امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی رضائے الہی کے لیے 10 سال تک اذان کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بمقدار اس کی حد نگاہ اور اس کی حد آواز معاف فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو کوئی اس کی اذان سن کر مسجد میں نماز ادا کرے گا، مؤذن کو بھی اس کی نماز کا ثواب ملے گا، اور جو اس کی اذان سن کر نماز پڑھے گا، مؤذن کے لیے بھی اتنی تعداد میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اگر کوئی 10 سال سے کم عرصے تک اذان کہتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اس حد تک نہیں ہوگا، بلکہ جو ثواب عموماً اذان کہنے کا ہے اسے وہی ملے گا۔ البتہ اس کی شرط بھی وہی ہے کہ اذان فقط رضائے الہی کے لیے کہی جائے۔ نماز کے بعد دعائے رضیت باللہ، اور صفحہ نمبر ہے 64۔ علی بن جعفر اپنے بھائی موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اور اپنے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو یہ خدا پر ہے کہ روز قیامت اس کو خوش کر دے۔ نماز مغرب کے بعد نماز نافلہ کا ثواب۔ ابو القلا حفاف امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی نماز سے مغرب کے بعد بغیر کلام کیے 2 رکعت نماز نافلہ ادا کرے گا تو اس کا ثواب بہشت کے ایک اعلیٰ مقام علین میں لکھا جائے گا، اور 4 رکعت 2 رکعت کر کے نماز نافلہ ادا کرنے والے کو ایک حج مقبول کا ثواب ادا کیا جائے گا۔ وہب بن وہب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد بزرگوار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساعت غفلت میں نماز نافلہ ادا کرو، چاہے وہ مختصراً 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی بدولت خدا بہشت میں نعمتوں سے پر گھر عطا کرے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ساعت غفلت کون سی گھڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مغرب اور عشاء کے درمیان والا وقت۔ تعقیبات نماز کے فوائد۔ جابر جوفی امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، خداوندہ اولاد آدم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے انسان، تو نماز صبح اور نماز عصر کے بعد اپنے رب کا کچھ دیر ذکر کیا کر تاکہ میں تیری تمام مشکلات کو حل کروں۔ مسجد جانے کا ثواب۔ کلیب سیدوی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، توریت میں خدا کا یہ فرمان لکھا ہے کہ دنیا میں میرا گھر مسجد ہے۔ وہ شخص خوش قسمت ہے جو اپنے گھر میں طہارت کر کے باوضو ہو کر مسجد کو میری زیارت کے لیے جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ صاحب خانہ پر مہمان کا احترام لازم ہے۔ ہمسایہ مسجد کی گھر پر نماز قبول نہیں۔ شیخ طوسی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مسجد کے ہمسائے کی مسجد کے علاوہ نماز قبول نہیں۔ شیخ طوسی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ مراد ہے کہ مسجد کا ہمسایہ بغیر عذر شرعی اگر گھر میں نماز پڑھے گا تو اس کو یہ نماز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ مسجد کی ہمسائیگی کی حدود۔ شیخ صدوق امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد بزرگوار امیر المومنین علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا،
مسجد کی ہمسائیگی چاروں طرف 40 گھروں تک ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب خدا کے نزدیک 10,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، اور مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ شیخ طوسی حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ بیت المقدس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ جامع مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 100 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ محلے کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ہے، جبکہ گھر میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب صرف ایک نماز ہی ہوگا۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے عمرہ بجا لایا جائے۔ مسجد خیف میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پر فرماتے ہیں کہ مسجد خیف میں نماز پڑھو، کیونکہ یہ مسجد منی میں ہے، اور رسول اللہ کے زمانے میں سے یہ مسجد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا جاتا تھا۔ جب تک تم منی میں رہو نماز مسجد خیف میں ادا کرو۔ اس مسجد میں 1,000 پیغمبروں نے نماز پڑھی ہے۔ اس کو خیف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ منی کے بلند ترین مقام پر ہے، اور سب سے بلند مقام آبادی کو خیف کہتے ہیں۔ مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ ام المومنین بی بی عائشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس رات میں معراج پر گیا تو میں واپس مسجد کوفہ میں آیا، اور اس جگہ پر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مسجد کوفہ میں واجب نماز ادا کرنے کا ثواب ایک حج مقبول کے برابر ہے، اور ایک نماز نافلہ پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ مقبول کے برابر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مسجد کوفہ میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب کسی اور جگہ کی نسبت 1000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ مرحوم شیخ عباس قمی مفاتی میں لکھتے ہیں کہ مسجد کوفہ ان 4 مسجدوں میں سے ایک ہے جہاں مسافر 10 روز قیام کے ارادے کے بغیر بھی پوری نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس مسجد میں مسافر نماز قصر یا پوری نماز دونوں طریقوں سے پڑھ سکتا ہے۔ نیز موصوف مفاتی میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کوفہ گزشتہ پیغمبروں کی جائے نماز تھی۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام بھی مسجد کوفہ میں نماز پڑھیں گے۔ اسی مسجد میں 1,000 پیغمبروں اور ان کے وصیوں نے نماز پڑھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد کوفہ مسجد الاقصی جو بیت المقدس میں ہے اس سے بھی افضل ہے۔ مسجد سہلہ میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ صفحہ نمبر ہے 69۔ یہ جان لے کہ مسجد سہلہ میں نماز پڑھنے کا ثواب مسجد کوفہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر، حضرت خضر کے لیے محل داخلہ اور ان کی جائے سکونت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد سہلہ امام زمانہ علیہ السلام کی منزل ہے۔ اس میں ایک ایسا پتھر نصب ہے جس میں تمام انبیاء کی تصاویر نقش ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس مسجد کے قریب ہوتا تو میں تمام نمازیں اس میں پڑھتا۔ اس وقت آپ نے اپنے ایک صحابی جن کا نام ابو بصیر تھا ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابا محمد، جو کچھ میں نے ابھی تک اس مسجد کی فضیلت کے بارے میں نہیں کہا وہ اس سے زیادہ ہے، اور جو میں نے اس کی فضیلت کے بارے میں کہا ہے اس سے جو نہیں کہا اس سے زیادہ ہے۔ مسجد براسہ کی اہمیت اور اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ ایک جنگ با اشرار سے واپس پلٹ رہے تھے کہ راستے میں مسجد براسہ میں علی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ ہم مجاہدوں کی تعداد تقریباً 1,00,000 کے قریب تھی۔ اس وقت ایک عیسائی پادری اپنے گرجے سے نکل کر ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کا سردار کون ہے؟ ہم نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہمارے سردار ہیں۔ اس عیسائی نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور سلام کے بعد کہا، کیا آپ پیغمبر اسلام ہیں یا آپ کوئی پیغمبر ہیں؟
حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، وہ تو میرے سردار تھے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ عیسائی نے پھر کہا، تو کیا آپ ان کے وصی ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ حضرت علی نے اس عیسائی سے کہا، بیٹھ جاؤ اور بتاؤ کہ تم نے یہ سوالات کیوں کیے۔ اس عیسائی نے جواب دیا، میں نے مقدس مقام براسا کی خاطر اس گرجے اور اس جگہ کو منتخب کیا تھا، کیونکہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہاں اتنی کثیر تعداد میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا مگر یا تو وہ نبی ہوگا اور یا اس کا وصی ہوگا۔ آج میں نے اس چیز کو یہاں دیکھا ہے اور میں اس نیت سے آیا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں۔ وہ عیسائی اس طرح مسلمان ہو گیا اور ہمارے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے اس سے کہا، بتاؤ آج تک یہاں کس کس نے نماز پڑھی ہے؟ اس نو مسلم نے بتایا، یہاں حضرت عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ نے نماز پڑھی ہے۔ اس پر علی علیہ السلام نے کہا، کیا میں تجھے بتاؤں؟ اس نو مسلم نے جواب دیا، بسم اللہ، آپ مجھے ضرور بتائیں۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی یہاں نماز پڑھی ہے۔ مسجد کا احترام واجب ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہو اور اس کے منہ میں پانی آ جائے اور وہ شخص مسجد کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مسجد میں نہ تھوکے بلکہ اسے حلق سے نیچے اتار لے تو پروردگار اس تھوک کو اس نیت یعنی احترام کے سبب اس کی مرض کی شفا بنا دے گا۔ مسجد میں صفائی کی فضیلت۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اپنے جد بزرگوار پیغمبر خدا سے روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعرات کے دن یا شب جمعہ مسجد کی صفائی کرے اور وہاں سے گرد و غبار اگرچہ اس کی مقدار سرمہ چشم کے برابر ہی کیوں نہ ہو اس کو باہر نکال دے تو پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ مسجد میں روشنی کے لیے چراغ جلانے کا ثواب۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے فرمایا، جو شخص کسی مسجد میں روشنی کا بندوبست کرے، ساکنین عرش اور فرشتے اس شخص کی بخشش کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ روشنی رہتی ہے۔ مسجد تک پیدل جانے کا اجر و ثواب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مسجد تک پیدل چل کر جائے اس کے پاؤں کے نیچے آنے والی زمین 7ویں تہ تک اس شخص کے لیے پروردگار کی تسبیح کرتی ہے۔